لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جب تک مسلمان عبادت کا عادی تھا اور رات کو عبادت سے زندہ کرنے کا عادی تھا، اس کے چہرے پہ نور بھی تھا اور اس کی طبیعت میں سرور بھی تھا، لیکن جب سے یہ چیز ہٹی تب سے العیاذ باللہ جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب آئیے اس آیت کی طرف ہم چلتے ہیں جس سے آج کا موضوع منسوب ہے اس چیز کی طرف۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو آپ کا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب اپنی حمد بیان کریں گے، یعنی حضور کو اللہ قیامت میں ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ اولین اور آخرین سب کے سب میرے مصطفیٰ کی حمد بجا لائیں گے، تعریف کریں گے۔ یہی ہے وہ مقام محمود۔ عرش کے قریب حضور کھڑے ہوں گے اور سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، کیا اولین کیا آخرین، سب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی تعریف کریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود کیا ہے، سرکار نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت کی جگہ ہے، میں وہاں سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اور یہاں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی شفاعت اور آخرت میں بھی شفاعت فرمانے والے، دنیا میں بھی۔ اسی لیے جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو امتی امتی کی صدا، معراج میں تشریف لے گئے امتی امتی کی صدا، وصال کے وقت امتی امتی کی صدا، میدان محشر میں امتی امتی کی صدا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو کبھی ہمیں نہیں بھولے اس رسول کو یاد کرتے رہو اور ان کی یاد کو اپنی عادت بناؤ۔ اب دنیا میں کس طریقے سے، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک آیت پڑھ رہے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ بس یہ پڑھتے پڑھتے سرکار رو رہے تھے۔ اور دوسری آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سرکار یہ پڑھ کر اتنا روئے، فبکا، اور حدیث مبارکہ میں فبکا، حضور رو پڑے، اتنا روئے کہ اپنی امت کے غم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ چپ کرانے کے لیے رب نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو چپ کراؤ، پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے اور سرکار کی زبان پر امتی 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 کی صدا دیکھی تو رب نے جبریل امین سے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کی امت کے لیے آپ کو ہم راضی کر دیں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ ذرا سوچو، جب سرکار کو جبریل امین نے یہ کہا
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپ ہوئے. یہ دنیا میں حضور کی پوزیشن. اب آخرت میں کیا ہوگا؟ مقام محمود میں تو فرمایا گیا کہ وہاں پر بہت ساری امت ہوگی اور بڑی پریشانی کا دن ہے. قیامت کا دن بڑی پریشانی. چٹیل زمین ہوگی اور چاندی جیسی زمین ہوگی. نہ اس میں کوئی درخت ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا. ایک دم چاندی جیسی زمین اور بالکل فلیٹ. کہیں سے کوئی اٹھاؤ نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں جہاں بندہ چھپ سکے. کوئی جگہ نہیں. یوم ہم بارزون, کوئی چھپنے کی جگہ وہاں پر نہیں ہوگی. اور گرمی اتنی شدید, اللہ اکبر, جیسا بندہ ماں کے پیٹ سے غیر مختون اور بغیر کپڑے کے پیدا ہوا نا, ایسے ہی محشر کے اندر بندہ جب اٹھے گا تو ختنہ شدہ بھی نہیں ہوگا اور بغیر کپڑے کے ہوگا. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت میں جب بغیر کپڑے کے لوگ ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو سرکار نے ام المؤمنین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا, عائشہ اس دن کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. کوئی گھٹنوں کے بعد پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا. کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھے. یہ سچویشن ہوگی قیامت کی. تو اس تپش کے موقع پر سب چاہیں گے کہ اس پار یا اس پار, یا جہنم کا فیصلہ ہے جنت کا فیصلہ یہاں پر برداشت نہیں ہوتا, جلدی سے سب کچھ ہو جائے. تو اس وقت سب دوڑیں گے, حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کے پاس جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کے پاس جاؤ. پھر وہ جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس تو وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری, اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک جائیں گے. سب آگے جانے کا حکم دیں گے کہ میرے آگے جاؤ, راستہ بتائیں گے. لیکن جب حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے اور جب گہار لگائیں گے کہ آج کی اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلائیے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی طرف اشارہ کریں گے. تو سب جائیں گے حضور کے لیے پاس. سارے انبیاء کہیں گے لست لہا لیس لہا, ہم ادھر کے کام کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, سب دوسرے تک. لیکن جیسے ہی حضور کے پاس جائیں گے, حضور جو ہے مقام محمود پر ہوں گے, اور جب لوگ پہنچیں گے حضور کے پاس کہ سرکار ہمارا یہ حال ہے, ہماری شفاعت فرمائیں گے, تو سرکار کسی اور کے پاس نہیں بھیجیں گے, ارشاد فرمائیں گے انا لہا, میں اسی کام کے لیے, میں اسی کام کے لیے ہوں. اور یہ کہتے ہوئے حضور سجدے میں چلے جائیں گے. سرکار سجدے میں, بخاری کی حدیث ہے, سرکار سجدے میں چلے جائیں گے. اور جب رسول گرامی وقار سجدے میں جائیں گے سر نہیں اٹھائیں گے. یہاں تو ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کب کیا ہم نے پتہ ہی نہیں, لیکن حضور کے سجدے کا عالم کہ جب سرکار سجدے میں جائیں گے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ خدا نہیں فرمائے گا. جب سجدے میں حضور ہوں گے تو اب حدیث کہتی ہے پروردگار فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ, اپنے سر کو اٹھاؤ. سل تعطا, قل تسمع, اشفع تشفع, میرے محبوب مانگ عطا کیا جائے گا, مانگ عطا کیا جائے گا, بولو سنا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گا.
یہ ہے مقام محمود. شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تو اب یہاں پر علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفاعت کی 5 قسمیں بیان فرمائی. کتنی قسمیں؟ محبت سے ذرا بولیں. 5 قسمیں. پہلی قسم اپنے بیگانے سب کی حضور شفاعت فرمائیں گے. سب کی شفاعت فرمائیں گے. یہ پہلی شفاعت جنرل. دوسری شفاعت 70,000 اپنے امتیوں کو بغیر حساب سے جنت میں جانے کا حکم دے دیں. 70,000. یہ دوسری شفاعت ہو. تیسری شفاعت جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. ایسے پاپی لوگ جن کی زندگی پاپ میں گزری, گناہوں میں گزری, جہنم واجب ہو چکا ہوگا, اور قیامت میں وہ حضور کو گہار لگائیں گے, سرکار ہماری مدد فرمائیں, ہم پر کرم فرمائیں, نظر کرم فرمائیں, نگاہ رحمت فرمائیں. تو فرمایا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں گے, مولا یہ تیرے ہی بندے ہیں, جانے دے جنت. اب ادھر بھی سرکار کی یہ شفاعت قبول کر لی جائے گی, ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. چوتھی شفاعت شامت اعمال کی بنیاد پر جرم اتنے شدید ہوں گے کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا. تو سرکار رب سے عرض کریں گے میرے مولا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما, کیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں, اجازت دی جائے گی. سرکار ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا مسافر بنا دیں گے. اس طرح سے وہ جنت بھی. چوتھی شفاعت. اب 5ویں شفاعت بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. پانچویں شفاعت جنتیوں کی کریں گے. پانچویں شفاعت کن کی کریں گے؟ جنتیوں. جو جنت میں چلے گئے ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جب جنت میں چلے گئے تو شفاعت کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا گیا, علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنتیوں کی شفاعت اس طرح سے حضور فرمائیں گے کہ رب سے عرض کریں گے مولا ان کے درجات قبول فرما. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء وہاں پر اللہ کی حمد بیان کریں گے. اس کے بعد لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ الہام فرمائے گا, اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کریں گے تو سارے انبیاء سجدہ رہ جائیں گے کہ حضور سے پہلے نہ ایسی حمد کسی نے کی ہے نہ قیامت نہ کوئی کر سکتا. سب وجد میں آ جائیں گے, سب داد دیں گے کہ کیا تم نے تعریف کی ہے اپنے رب کی, کیا تم نے حمد بجا لائی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. قیامت میں سب کو کہا گیا کسی سے بات نہیں بنی, اگر بات بنی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت سے ان کے صدقے میں بات بنی. اب کیا ہوا تو استاد زمن کہتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ محشر اسی لیے ہے کہ بتا دیا جائے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. اولین بھی دیکھیں اور آخرین بھی دیکھیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. حضرت حارث, بس یہ آخری واقعہ عرض کر دوں, دائی حلیمہ جو ہیں ان کے شوہر حارث اسلام قبول نہیں کیے تھے.
بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا. وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اخلاق کی سب تعریف کرتے ہیں, تمہارے اخلاق کی سب تعریف کرتے ہیں, لیکن ایک بات کی سب کو شکایت ہے اور وہ یہ ہے کہ تم کسی نئے دین کی بات کرتے ہو. تو کیا تم جو دین کی دعوت دیتے ہو وہ دین سچا ہے؟ غور سے سنیے گا. تم جو دین کی دعوت دیتے ہو کیا وہ دین سچا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں اگر ہاتھ پکڑ لوں تو ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتا دوں کہ وہ دین سچا ہے. اتنا کہنا تھا, کہا کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دو. سرکار نے کلمہ پڑھایا اور کہا میرا بیٹا جس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو جنت تک لے کر کے چلا جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ کی شان. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, سرکار سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ ہم دن بھر رات بھر گناہ کرتے رہیں لیکن ہمارے لیے کوئی رونے والا نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور معاشرے کے اندر ہماری کوئی فکر کرنے والا نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی کی شفاعت سے اللہ عز و جل ہمیں کل بروز قیامت جنت عطا فرمائے گا. جہاں تک نیکیوں کا, عبادت کا, ریاضت کا معاملہ ہے تو میں آپ سے عرض کروں قیامت میں جب فیصلہ سنایا جائے گا تو ایک بندے سے کہا جائے گا میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دو, تو وہ کہے گا مولا اس نے بہت عبادت کی ہوگی, تو عرض کرے گا مولا میں نے جو عبادت کی اس کا صلہ کیا, جنت تو تیرے فضل سے مل رہی. ارشاد فرمایا جائے گا اس کی آنکھ نکالو, اور ایک آنکھ نکالی جائے گی میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. اس آنکھ کی نعمت کو اور اس کی ساری عبادت کو دوسرے پلڑے کے اندر, تو اس کی ساری عبادت اللہ کی دی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت کا شکرانہ بھی اور حق بھی کما حقہ ادا نہیں کر سکی. تو رب فرمائے گا اب میرا عدل ہے, فیصلہ ہے, انصاف ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دو. تو بندہ عرض کرے گا مولا مجھے جنت میری عبادت کی وجہ سے نہیں تیرے فضل کی وجہ سے چاہیے. تو قیامت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج پناہ لے لو, آج پناہ لے لو حضور کی. آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے تو قمر انجم کا یہ شعر بھی بڑا پیارا ہے, جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تیرے واسطے ہے مطمئن, تیرے واسطے ہی ملول ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ مضمون, یہ موضوع مجھے اتنا پسند تھا کہ میں آج وہاں پروگرام کے اندر, جبکہ میں ہر سال نہیں گزشتہ سال سے جاتا ہوں, تو وہاں کافی دیر تک پروگرام, یعنی وہاں سے نکلنا 11 ساڑھے 11 بجے ہوتا ہے, لیکن یہ مضمون مجھے اتنا پسند تھا کہ میں نے سوچا آج مرکز پر میں غیر حاضری نہ کروں, آج یہ بیان میں کر ہی لوں, تاکہ جتنے بھی حضور کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہوں ہو جائیں. بس ہمارے لیے یہی چاہیے کہ ہمارا دنیا اور آخرت میں حضور کے علاوہ کون مددگار ہے. اللہ نے حضور کو شافع بنا کر بھیجا, اللہ نے حضور کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا. بس ان کی محبت, ان کی عقیدت, ان کی الفت اپنے دل میں جمع کر کے رکھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہم سب کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.